السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ویڈیو پہ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ تو بڑے اچھے مولانا لگتے میرے کو، ان کو سنا بھی میں نے کئی مرتبہ۔ تو اصل میں ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن سے جو علم لے کے یا قرآن کو ہاتھ میں لینے کے بعد یعنی آدمی سرنڈر ہو کے اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرے یا کوئی ایک 2 رکعت نماز پڑھے، 2 مرتبہ ایٹ لیسٹ سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد ضمی سورہ پڑھنے کے بجائے آپ اس کو یہ کہیں کہ یا اللہ میں ان 2 رکعتوں کے بعد ایک مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سے مشورہ لینا چاہ رہا ہوں، تو مجھے بتائیے یہ جو جوڑے نصیب سے بنتے، اسی موضوع پہ آیا نا یہ ویڈیو، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس میں میرے اختیارات میں کیا ہے؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اختیارات میں، ساری چیزیں تو اس کے اختیارات میں ہیں، لیکن ہمیں آزادی دی ہے اس نے، تو میں کس حد تک مسئول ہوں؟ قیامت کے دن آپ جو مجھے پکڑنے والے ہیں کہ یہ کام اچھا کیا، یہ کام برا کیا، جب میرے اختیارات میں نہیں ہیں، آج جتنے ایتھسٹ ہیں یہی تو چلا رہے ہیں یہ لوگ کہ بھائی اس نے جب اختیارات دیے ہیں تو پھر کیوں ڈسٹرب کر رہا ہے مجھے بار بار؟ اچھا جب اختیارات نہیں ہیں، میرے ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، تو پھر کیوں بار بار جو ہے میرے کو پھر ثواب ملے گا، اجر ملے گا یا یہ؟ بہرحال اس کے کچھ پارٹس ہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ چند الفاظ ہیں عربی زبان کے، اس کو پورا اس کا مادہ نکال کے، وہ مادہ قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، کس پس منظر میں وہ بات آئی ہے، وہاں کیا بات ہو رہی ہے، محنت کرنا پڑتا، اور یہ محنت کے اندر اخلاص ہونا پڑتا۔ میں کوئی فرقے کی جو ہے حمایت نہیں کروں، میں جو ہے یہ نہیں کروں، میں کوئی جماعت کو پروموٹ نہیں کروں، میں کسی عالم کو پروموٹ نہیں کروں، میں سیدھا بات کروں کہ بھائی میرا رب ہے، میں ہوں، میرے شہرک سے زیادہ قریب ہے، میرے دل کے احساسات سے واقف ہے، میری ہر بات کو سن رہا ہے، میں بولنے سے پہلے سنتا ہے، میری بات کا جواب دیتا ہے، مجھے آرڈر دیتا ہے کہ پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھو، کسی اور سے مت پوچھو۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ تو میرا یہ طریقہ ہے جو ہمارے پاس میں آج تک بڑے سے بڑے کسی عالم کو نہیں دیکھا، میں ایون غامدی صاحب کو یہ بولتے ہوئے کبھی نہیں سنا، کسی کتاب میں مولانا مودودی نے نہیں لکھا، کسی جگہ اشرف علی تھانوی نے نہیں لکھا، کسی جگہ میرے کو عرب علماء میں بھی یہ بات نہیں ملی کہ بھائی اگر کوئی چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں 17 رکعتیں فرض نماز کی جس میں اہدنا صراط المستقیم پوچھ رہا ہوں، لیکن میں اس موضوع کو بیان نہیں کر رہا ہوں جس موضوع پہ مجھے صراط مستقیم چاہیے، وہ راستہ چاہیے، وہ موضوع چاہیے، وہ موضوع کے اندر کا فہم چاہیے۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری سے بات شروع کرتے ہیں، لیکن یہ بات بولتے ہی نہیں بھائی کہ کس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا پوری زندگی کو ایک تھیلی میں ڈال کے آپ کے حوالے کر دی جائے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مطلب آپ دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ جب آپ دعوت کا کام کریں گے، لوگ اس طرح کے سوالات کریں گے، غیر مسلم بولیں گے، یہ بات تو ہمارے پاس بھی ہے کہ جوڑے آسمان پہ بنتے، جوڑے ہی کیا بھائی، آپ کا قیامت تک کا پورا سسٹم، پورا فلم، پوری مووی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھ دی ہے، جہنم میں کون کون جانے والا ہے اس کے تک نام لکھے ہوئے ہیں، کیوں خواہ کے ان باتوں میں الجھنے کی ضرورت پیش کیا؟ پھر یہ بھی بولتے کہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہو گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ غصے میں آ گئے کہ بھائی میری موجودگی میں تم لوگ تقدیر اور نصیب پہ بحث کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا میرے بھائی؟ یہ بھی تو بتائیے نا، پھر ادھوری باتیں کر کے چھوڑ دیتے۔ بھائی نصیب کا لفظ نصبہ سے بنا ہوا ہے، نون صاد با، کسی چیز کو فکس کر دینا، گاڑ دینا، کسی کی طرف منسوب کر دینا، وہ بات اس کی ہے، تمہارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کی 5 چیزیں ہیں: آپ کی پیدائش، آپ کا رزق، آپ کی عزت اور ذلت، آپ کا جوڑا اور آپ کی موت، ٹھیک ہے نا؟ پھر اب جب جوڑا آپ نے یہ فکس کر دیا ہے تو پھر آپ کو یہ بولنے کا وہ نہیں پہنچتا نا بھائی، آرڈر دے رہے ہیں آپ کہ خلیری پھپھیری چچیری ممیری بہن سے مت کرو، زنا مت کرو، اور یہ اچھا ایک شخص زنا کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت کا جوڑا بن چکا ہے۔ میں صحیح طریقے سے پورے عقیدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جتنے کنڈیشنز بتائے ہیں ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے کہ میں جس عورت سے شادی کر رہا ہوں وہ مشرکہ نہ ہو، وہ کافرہ نہ ہو، وہ قرآن کا علم رکھتی ہو، وہ توحید والی ہو،
تو وہ عورت آپ کے نصیب کی ہے. باقی آپ زنا کر رہے ہیں. آپ 25 جگہ نکاح کر لیجئے مشرکہ سے, یا آپ کی بیٹی ہے تو کسی مشرک سے آپ نکاح کر دیجئے, وہ زنا کے شمار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, وہ لکھا ہوا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا آپ کو کہیں بھی یہ لکھ کے. کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے. ارے بھائی, اس کے علم میں ہونا الگ بات ہے, پتہ گر رہا ہے اس کی انفارمیشن ہونا الگ بات ہے. یہ گدھا بول رہا تھا, وہ کیا نام ہے اس کا, یہی بھائی اپنا یہ جان نثار اختر کا بیٹا جاوید اختر, کہ تم سیڑھی پہ سے گر گئے اور بچ گئے تو بولتے اللہ نے بچا لیا. تو پھر گرایا کس نے؟ ابے الو کے پٹھے گدھے, گریویٹی کی وجہ سے تو گرا, احتیاط نہیں استعمال کرنے کی وجہ سے گرا, اوپر کا ایک لیگ کٹ جانے کی وجہ سے گرا, تیرے پیر میں کیلا چبھ گیا اس لیے گرا, تیری چپل پھسل گئی اس لیے گرا. اسی طرح کی باتیں ہیں یہ بھی. آپ جو ہے زنا کریں گے, آپ اللہ نے جس عورت سے شادی کرنے سے منع کیا ہے آپ اس سے شادی کریں گے تو وہ بھی لکھا ہوا ہی ہے. اللہ نے جوڑے بنا دیے ہیں کا مطلب یہ اللہ نے میرے لیے کچھ رزق رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے, میں جا کے نہیں لے کے آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم رزق تلاش کرنے کے باہر نکلو. تم گھومیں گے پھریں گے, تم جائیں گے تو تمہارے کو رزق ملے گا. تم گھر میں بیٹھ کے رزق پہنچ جاؤ بولے تو اتنا ہی ملے گا جتنا تمہارے کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. منہ پہ پٹی باندھ لو, سانس لینا چھوڑ دو, مر جائیں گے. زہر کا انجیکشن لے لو, گٹکے کھا لو, شراب پی لو, لوگوں کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کرو, کسی کا زنا کرو, کسی کے ساتھ وہ کرو, جان پہ حملہ کرو, انہیں آپ کی جان لے لیتا. تو خودکشی ہوئی نا. اب آپ یہ بولیں گے کہ خودکشی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجبوراً کروائی, تو پھر وہ بیچارے کو جو مرڈر کر رہا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہوا نا, کیونکہ موت کا فیصلہ تو اللہ کا ہے. اچھا, کئی مرتبہ حملہ ہونے کے باوجود بھی جان بچ جاتی تو یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے. 241 لوگوں میں 242 لوگوں میں پلین کریش میں ایک آدمی بچ رہا ہے, کیا ہے یہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب باتیں جو لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں کبھی لے کے بیٹھتے نہیں, کبھی عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نصیب کا مطلب وہ چیزیں جو فکس ہو گئی ہیں, جس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کا پیدا ہونا, آپ کا رزق, آپ کا عزت اور ذلت کا معاملہ. ایک چائے بنانے والا پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے, اور 2 بڑے بڑے کنگ پرائم منسٹر خدافی اور صدام مرنے سے پہلے پیشاب پی کے مرے, اپنا مجرموں کی طرح, گنہگاروں کی طرح مارے ان کو. سمجھ میں آ گیا نا, ذلیل ہو کے مرے. اسی طریقے سے آپ کا جس کے ساتھ جوڑا بننا ہے, جس کے ساتھ صحیح طریقے کی اولاد پیدا ہونا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھا ہے. اب میں رزق نہیں لینے کے لیے جاؤں گا, یا میں رشتے آ رہے ہیں تو منع کرتے جاؤں گا, اچھا رشتہ نہیں تلاش کروں گا, اور اس کے بعد الزام اللہ پہ رکھوں گا کہ اس نے میرا جوڑا بنایا. اس نے تمہارا جوڑا بنایا لیکن تم جا کے لائے نہیں تو کیا کریں گا؟ وہ تو بتا دے گا یہ تمہارا جوڑا تھا, یہ رشتہ تمہارے پاس آیا بھی تھا, تم نے انکار کیا, تم کبھی کوشش نہیں کرے, تم کبھی میرے سے پوچھے نہیں کہ میں ایک لڑکی ہوں, میرے لیے حلال رشتہ جو پورے آپ کے کنڈیشنز پہ اترے. یا اللہ وہ میٹریمونیل میں اپلیکیشن ڈالتے رہے, کبھی اللہ سے التجا نہیں کرے کہ میرے کو حلال رشتہ چاہیے, وہ رشتہ چاہیے جس کا جوڑا آپ نے مجھے بنایا. یہ بولنے کے لیے پہلے آپ کو مومن ہونا پڑتا, پہلے آپ کو قرآن سیکھنا پڑتا, پہلے آپ کو عربی زبان سیکھنا پڑتا, اس کے بعد پہلے آپ کو قرآن کی دعوت کا کام پہ کرنا پڑتا, بے حیائی چھوڑنا پڑتا, اس کے بعد جا کے آپ اللہ سے بات کرنے کے قابل ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز لکھ دی ہے وہ ایک ٹوٹلی پیکیج بنا دیا اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں. ایسا 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 قیامت تک ہونے والا ہے. یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں, یہ جنتی ہیں, یہ لوگ انبیاء بنیں گے, یہ فرعون بنے گا, یہ ابو جہل بنے گا, یہ ابو لہب بنے گا. اس کے لکھنے پہ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے کیا لکھا وہ تو اپنے انبیاء سے بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے, نہیں بتاتا. وہ بتا دیا تو پھر کیا ہے, سب کو پتہ چل جائے گا 1 گھنٹے کے بعد میری موت ہونے والی ہے, 1 گھنٹے کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, فلاں جگہ سے برف گرنے والی ہے, فلاں جگہ سے بارش ہونے والی ہے, فلاں جگہ سے یہ ہونے والا ہے. پاگل پن کی بات ہے. سب سے پہلا نصیب, اس کے بعد آپ کی تدبیر ہے. 33% اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے, میں چاہوں یہ کروں اور چاہوں وہ کروں. یہ 33% میں اللہ کے پاس جواب دہ ہوں. یہ آپشن ہونے کے باوجود بھی تم نے اپنے ٹائم کا غلط استعمال کیا. میری کتاب نہیں پڑھی تم نے, میری کتاب کی دعوت نہیں دی تم نے, میری عربی زبان نہیں سیکھی تم نے, لسان عربی مبین.
یہ میرا نبی بولتے رہا لیکن تم کمینے یہ نہیں کرے، اس کی سزا ملے گی، اور جو کرے گا محنت اس کو اس کی جزا ملے گی۔ یہ ہو گئی آپ کی تدبیر۔ افلا یتدبرون القرآن کتاب انزلناہ الیک المبارک لیدبروا آیاتہ۔ اللہ خود کہہ رہا ہے میں نے اس کائنات کو 6 دن میں تدبیر کے ساتھ بنایا۔ ذرا پڑھیے سورہ سجدہ، پڑھیے پہلا رکوع، 3 4 5 آیتیں پڑھ کے دیکھیے شروع کی۔ تدبیر، تدبر، اپنے ہاتھ سے کوشش کرنا، اسی پہ آپ کو انعام ملے گا، اسی پہ آپ کو سزا ملے گی۔ اس کے بعد کا مطلب ہے تقدیر، جتنی مقدار آپ کے پاس ہے اسی حساب سے لوگ آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اس میں گریوٹی ہے، اس میں سورج ہے، اس میں چاند ہے، اس میں ستارے ہے، اس میں سانپ بچھو ہے، اس میں آپ کا رزق ہے، اس میں سمندر ہے، اس میں الیکٹریسٹی ہے۔ آپ اپنی عقل استعمال کریے، اس کے بعد تقدیر ہے آپ کے ساتھ جو کر رہی ہے۔ آپ ایک کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایگزام لکھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ اپنی تدبیر پوری کوشش کریں گے۔ آپ راستے بند ہو گئے، کرونا آ گیا، بارش ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کا، یہ آپ کی تقدیر ہے، کسی نے آ کے گاڑی ٹھوک دی آپ کی۔ اب اس کے بعد والا تدبیر، تقدیر، اس کے اوپر والا حصہ ہے تجبیر۔ تجبیر کہتے ہیں مجبور کر دینا کسی کو، اجباری طور پہ اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ کرنا۔ آپ کچھ بھی کرے ہوں گے، آپ کے ساتھ والے، آپ کا ماحول، آپ کا یہ پورے دنیا کی تمام چیزیں، مخلوق آپ کے ساتھ کچھ بھی تقدیر استعمال کری ہوں گی، انہیں اپنی مقدار استعمال کری۔ کرنٹ اپنا کام کرا، زمین اپنا کام کری، پانی اپنا کام کرا، بارش اپنا کام کری۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ بیمار ہوئے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کی تدبیر ہے۔ ڈاکٹر نے دوا دی، اس کی تدبیر ہے، آپ کی تقدیر ہے۔ اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجبیر ہے، اس کی مرضی آپ کو شفا دے یا نہ دے آپ کے حالات دیکھنے کے بعد۔ بات کو سمجھنا چاہیے، بس یہی ہے۔ تو اب یہ مولانا کو کیا معلوم؟ ان کو نہ تدبیر معلوم، نہ تقدیر معلوم، نہ تجبیر معلوم، نہ نصیب معلوم، سب ملا ڈلا کے ایک پتیلی میں ڈال کے پکا کے کھا رہے ہیں، لوگوں کو بھی بانٹ رہے ہیں لوگ، جاہل۔ نہیں تو زیادہ سے زیادہ وہ اجتماع میں چلے گئے، وہ کتاب پڑھ لیے، وہ مولوی کو سن لیے یا جماعت میں چلے گئے، آ کے وہی بیل کے بیل۔ بس اللہ معاف کرے، کیا بولوں میں ان لوگوں کو، الٹی سیدھی باتیں کرتے، الٹے سیدھے معاملے۔ کوئی بیٹھ کے تحقیق کریں گے، اللہ سے التجا کریں گے، یا اللہ میں نے یہ کوشش کی ہے، آپ کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا اس میں کوئی مطلب نہیں ہے، میں نے آج تک کسی سے نہیں کہا میرے لیے دعا کرو، میں نے آج تک یہ نہیں کہا کسی سے کہ مجھے چندے دو، میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میری عزت کرو، میرا احترام کرو، میں داڑھی واڑی لگا کے ٹوپی پہن کے حلیہ بنا کے گھوم رہا ہوں، میں حافظ صاحب ہوں، میں مولوی ہوں، میں مفتی ہوں، میں فلاں ہوں، آلو ہوں، بیگن ہوں۔ سیدھا سادہ آدمی ہوں بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا، میں اس وقت کا صحیح استعمال کرا، میں عربی زبان سیکھا، قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا، سمجھ میں آ گئی بات، جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، بے حیائی نہیں کرتا، حرام کھانا نہیں کھاتا، ختم ہو گئی بات۔ میرے 4 5 دروازے کھلے ہیں، تو اللہ ضرور ہدایت دے گا، میرا سینہ کھولے گا۔ آپ کو جلن اس لیے ہو رہی ہے آپ تمام مولویوں کو، کیونکہ ارے جو بات 1400 سال سے کسی سے سمجھ میں نہیں آئی، اس کی سمجھ میں کیوں آ رہی؟ آپ کو کیا معلوم کسی کے سمجھ میں آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ جس کی سمجھ میں آئی تھی، جو بیچارہ میری طرح اٹھ کے بولا ہوگا، اس کا تو منہ بند کر دیا ہوگا ان کمینوں نے، ان کافروں نے۔ ان کو تو جو شخص ملا اس کو مار دینا ہے، انبیاء کو مار دیے، صحابہ کو قتل کر دیے، رسول اللہ کی توہین کرے زندگی میں، میرے کو یا میرے جیسے لوگوں کو چھوڑے ہوں گے۔ اتنے تو کمینے پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں۔ اب اس کمینوں میں بعض بیوقوفاں بھی ان کی لائن پہ چل رہے ہیں، یہ ہے پرابلم اصل میں۔ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، خود محنت نہیں کرتے، بیٹھے بٹھائے کیا ہونا، انہوں پکا کے دے دیے کھا لیے، انہوں پکا کے دے دیے کھا لیے، ایدی کنڈا، محنت نہیں کرتے، انہیں فری میں دیا لے لیے، انہیں فری میں دیا لے لیے۔ کتاب کھولیں گے، دیکھیں گے، جائیں گے بخاری خرید کے لے کے آئیں گے، قرآن لائیں گے، عربی زبان سیکھیں گے، روز ایک لفظ، ایک نماز میں ایک لفظ سیکھو بولے تو کوئی تیار نہیں ہے سیکھنے، روز ایک پارا سنو آدھے گھنٹے کا بولے تو کوئی تیار نہیں ہے، بے غیرتے، روز ملتے بے غیرتے اور روز سوالہ کرتے، لیکن بے غیرت منافق صبح سے شام تک جھوٹ بولتا، ابھی آ رہا ہوں، ابھی جا رہا ہوں، یہ پکے جھوٹے، پکے منافق۔ اللہ کی لعنت ہو رہی تم لوگوں پہ، تمہاری عقل کھلتیچ نہیں۔ 400 کروڑ لوگوں کی عقل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں نا عیسائیوں کے، سور کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، غلاظت کھا رہے ہیں لوگوں کی، بے حیائی کے سارے کام کر رہے ہیں، اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں۔ یہ لعنت نہیں ہے اللہ کی؟ تم رسول اللہ کو زندہ سمجھ رہے ہیں، اولیاء کو زندہ سمجھ رہے ہیں، اللہ کا نور سمجھ رہے ہیں، کھاؤ جھوتے، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ شرک کر رہے ہیں سیاستہ کو بازو لا کے۔
اللہ محفوظ رکھے بھائی.